ڈاکٹر صاحب یہ جو راہ ہموار ہو رہی ہے، شرائط جس طرح کی وہ کہہ رہے ہیں رانا صاحب کہ ہم نے جو اس کو سٹیبلائز اب کر دیا ہے، اس سے آگے جو ہے اب حالات بہتر ہی ہوں گے. لوکل انویسٹر آپ بتائیے انویسٹ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا مفتاح صاحب؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لوکل انویسٹر کرے گا تو ہی کوئی فورن انویسٹر کرے گا. جی میں 1-1.5 سال سے جب سے یہ حکومت آئی ہے میں یہ پروگرامز جب کرتا ہوں تو مجھے رانا احسان صاحب اور دیگر جو میرے دوست ہیں قابل احترام وہ سب یہ کہتے ہیں کہ بس اسٹیبلٹی آ جائے گی، بس اسٹیبلٹی آ گئی ہے، اب ہم یہ کر رہے ہیں، ہم اسٹیبلٹی لے کر آئے. تو میں ذرا سے ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2022 میں جب میں وزیر خزانہ تھا اس وقت بڑی مشکل تھی IMF کو لے کر آنے کی اور بہت سارے مسائل تھے، اور ہم نے جب IMF کو لے کر آ گئے تو ایک طرح سے مارکیٹ میں اسٹیبلٹی آ گئی اور ڈیفالٹ کا خطرہ ختم ہو گیا. اس کے بعد جب ڈار صاحب آئے تو انہوں نے پھر یہ خطرے میں ڈال دیا، IMF سے لڑائی شروع کری، اور اس کے بعد جون 2023 میں، اور شہباز شریف صاحب کے بالکل کریڈٹ ہے کہ وہ ڈار صاحب کو ادھر چھوڑ کے چلے گئے، IMF کے MD سے ملاقات کری اور واپس IMF سے اگریمنٹ کر لیا. تو اسٹیبلٹی آپ کی جو IMF پروگرام سے آئی ہے وہ تو 2023 کی جون سے آ گئی ہے. اس کے بعد سے تو ہم روپیہ جو تھا وہ 306 سے جا کے 280 پہ آ گیا. یہ بھی کیٹیگری کے زمانے میں آ گیا. ان کے آئے ہوئے تو ٹوٹل اسٹیبلٹی ہے. 2024 میں جب فروری میں شاندار سا الیکشن جیت کے آئے تھے معذرت کے ساتھ، تو اس کے بعد تو اسٹیبلٹی ہے. 2 سال سے تو اسٹیبلٹی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی آدمی اسٹیبلٹی نہیں کھا سکتا، ان کو روٹی چاہیے. اور رانا صاحب جو ہیں وہ بار بار، رانا صاحب اور رانا صاحب کے دیگر دوست وہ بار بار آ کے بولتے ہیں ہم اسٹیبلٹی لے آئے. بھائی آ گئی نا اسٹیبلٹی تو 2 سال سے، وہ تو پچھلے دور میں آ گئی تھی 2023 میں. اب 2 سال میں 3 سال میں آپ نے کیا ہے 2.5 سال کے عرصے میں؟ آپ نے الیکشن جیتنے کے بعد کیا کیا ہے؟ آج بھی کیا پاکستان کی بجلی پورے خطے میں سب سے مہنگی نہیں ہے؟ آج کیا پاکستان کی گیس سب پورے خطے میں سب سے مہنگی نہیں ہے اور ہر اہم پلہ ملک سے مہنگی نہیں ہے؟ کیا آج پاکستان کے ٹیکس ریٹس دنیا کے ہائیسٹ ترین ٹیکس ریٹس میں نہیں ہے؟ کیا ابھی اس کے بعد بھی آپ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم مزید ٹیکس بڑھائیں گے، منی بجٹ لے کے آئیں گے؟ لیکن مفتاح صاحب IMF کے پروگرام میں کتنی سپیس ہے حکومت کے پاس؟ اور یہ مجھے بتائیے، میرا سوال اوریجنلی یہ بھی تھا کہ کیا لوکل انویسٹر انویسٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کرے گا تو پھر فورن انویسٹر کرے گا. ہوگا جب ہوگا تو دیکھا جائے گا. لیکن گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ پھر اس کے بعد مزید ٹیکس بریک لا رہے ہیں. اور 1 مہینے پہلے، بلکہ 1 مہینے یا 2 ہفتے پہلے رانا صاحب کی حکومت نے، میں معذرت کے ساتھ، میرا بھائی ہے رانا احسان، میرے بھائی ہیں، کہ ابھی 43 ارب روپے دے دی. تو پیسوں کی ایسی کمی نہیں ہے، IMF کی اتنی ہم ضد نہیں مانتے. 43 ارب روپے ہم نے MNAs کو دے دیا. یہ چھوٹی رقم نہیں ہوتی ہے. اگر ہم یہ چاہتے تو تمام جو نوکری پیشہ لوگ ہیں ان کے 10% ٹیکس کم کر سکتے تھے، یا ہم چاہتے تو 3 لاکھ سے کم کرنے والوں کی ہم 25% ٹیکس کم کر سکتے تھے. لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، یہ MNAs جو ہیں ان کو 25 کروڑ روپیہ دیں تاکہ وہ الیکشن میں الحمدللہ زیادہ اس سے جا سکیں طاقت کے ساتھ. تو حکومت کی پرائورٹیز دیکھنی ہے. 13% ہو گیا ہے، آپ نے SIFC بنا لیا، آپ نے ہر چیز کر لی، آپ نے MOUs اتنے لکھ لیے کہ خالی MOUs کی ردی بیچ دیں تو بڑے پیسے مل جائیں. لیکن 1 پیسہ نہیں آ رہا، 1 پیسہ نہیں آ رہا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بجلی آپ کی مہنگی، گیس آپ کی مہنگی، ٹیکس آپ کے زیادہ، ریڈ ٹیپ آپ کے ملک میں زیادہ. اور پھر ٹھیک ہے ہم ٹیررزم کو بلیم کرتے ہیں، لیکن سچی بات ہے کہ انویسٹمنٹ تو ویسے بھی بلوچستان اور KP میں نہیں آتی، اس سے فرق پڑتا ہے. انویسٹمنٹ تو کراچی اور پنجاب کے ایک ایریا میں ہی آتی ہے نا. تو کدھر کون سی انویسٹمنٹ آ رہی ہے؟ کوئی مطلب یہاں پہ پراکٹر اینڈ گیمبل چھوڑ کے چلا گیا، یہاں پہ آپ کے رفان میز چلا گیا جس کی فیصل آباد میں بڑی فیکٹری ہے، پراکٹر اینڈ گیمبل جس کی کراچی میں بڑی فیکٹری ہے، یہاں پر آپ کے کریم چلا گیا، مائکروسافٹ چلا گیا. مطلب آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ 13% سے کم آپ کی انویسٹمنٹ ٹو GDP ریشو ہو گئی، وچ از اے ہسٹورک لو. آپ کی 21 سال میں سب سے زیادہ انمپلائمنٹ ہے. حکومت کو اس وقت بیٹھ کے، اور میں اکیلا نہیں، اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب نے کہا کہ بغیر ہمارے یہ گروتھ ماڈل سسٹینیبل نہیں ہے. میں اکیلا نہیں، جنرل سرفراز نے یہ کہا SIFC کے ہیڈ کے بغیر کہ آپ کے پاس گروتھ ماڈل ہی نہیں ہے. آپ جو ہے اسی گاڑی کو جو کہ نہیں چل رہی اس کے اندر آپ اس کو دھکے مار رہے ہیں. وہ مطلب یہ نہیں چل سکتی. آپ کو اپنی اکثر نو سوچنی پڑے گی، اسٹرکچرل چینجز کرنے پڑیں گے. کیا آپ نے NFC ایوارڈ کے بارے میں 2-3 سال میں کچھ کیا؟ کیا آپ نے اپنے اخراجات کم کرنے کی کوئی کوشش کی؟ کیا آپ نے صوبے حکومتوں کے اخراجات کم کرنے کی کوئی کوشش کی؟ کیا آپ نے کوئی ٹیکس ریفارمز لانے کی کوشش کی؟ کیا آپ نے پینشن ریفارمز لانے کی کوئی کوشش کی؟ آج پورا انڈسٹری جو ہے وہ پریشان ہے کیونکہ آپ نے گیس مہنگی کر دی،
لیکن لوگ بجلی پہ بھی نہیں گئے. نہ آپ گیس بیچ سکتے ہیں نہ آپ بجلی بیچ سکتے ہیں, تو انویسٹمنٹ نہیں آ رہا. اور اسٹیبلٹی کے گانے جو ہیں وہ ہم بہت عرصے تک سن چکے ہیں, اب یہ گانا پرانا ہو گیا. مفتاح صاحب, آپ لوگ تو بڑے بے صبرے ہیں کیونکہ ابھی صرف 2 سال ہوئے ہیں, ابھی 3 سال موجود ہے. آپ یہ رن کر چکے ہیں منسٹری, آپ کو پتا ہوگا کہ اتنے اوور نائٹ چینجز نہیں آ سکتے ہیں. سو ابھی 3 سال ان کو وقت دے, وہ آہستہ آہستہ اس طرف بڑھ رہے ہیں. دیکھیے چکر یہ کہ جس کے پاس روٹی نہیں ہو اس کو بڑی جلدی ہوتی ہے, یا جس کے بچہ اسکول میں جو نہیں جا سکتا ہے, جس کے بچے کی اسکول فیس اس کے پاس دینے کو نہیں ہے, کہ بجلی کا بل بھر دے تو بچے کی اسکول فیس نہیں دیتا, اس کو بڑی اجلت ہوتی ہے. اور یہ کہنا کہ ہم نے پچھلی حکومت سے کم کر دیا, یا پچھلے الیکشن ایئر سے, انہی کی حکومت کے الیکشن ایئر سے اگر انہوں نے کم کر دیا 23 سے, اور آج 43 ارب روپے ابھی دے دیا پہلی قسط پہلے 6 مہینے کے اندر, ابھی تو اور دے جائیں گے, کہ یہ کوئی امپروومنٹ ہے, تو یہ تو میرے خیال سے بات مناسب نہیں ہے. ہاں البتہ میں رانا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ 61.25% جو کارپوریٹ کے اوپر ٹیکس تھا ایکسپورٹرز کے اوپر, اس کو 61.25% سے کم کر کے 61% لے آئے ہیں. اور اسی طرح پچھلے بجٹ کے اندر رانا صاحب یہ بتانا بھول گئے کہ 35% کے اوپر 10% سرپلس تھا, تو وہ 38.5% ٹیکس تھا نوکری پیشہ لوگوں کو. اور حاتم طائی کی قبر پہ لات مارتے ہوئے ہمارے وزیر خزانہ نے اس کو 9% سپر ٹیکس کر دیا, تو 38.5 سے لے کر 38.015 پہ لے آئے. 38.15% نہیں کہ 0.35% کا بریک نوکری پیشہ لوگوں کو دیا, اور 0.25% کا بریک انہوں نے بزنسز کو دیا. اور اس کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. 61% کا کیا ہو رہا ہے؟ اور ایک مرتبہ بھی آپ نے فلو کم نہیں کیا, ایک مرتبہ بھی آپ نے اس کا فلو نہیں کم کر رہے, اپنی کوئی امپروومنٹ نہیں آئی. نہ بجلی کے اندر ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن کی کمی آئی ہے, لاسز کی کمی آئی ہے. آپ نے جو بجلی کے اندر وہ کیا ہے, آپ نے وہ قرض لیا ہے, آپ کو ہر صارف کو بشمول رانا احسان کے, بشمول مفتاح اسماعیل کے اور ماریہ میمن کے, ہر صارف کے بجلی کے بل میں 3 روپے 28 پیسے بجلی زیادہ جائے گی, تب جا کے سرکولر ڈیٹ کے اسٹاک دیا جائے گا. تو یہ حکومت نے ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں کرا, ہمارے اوپر یہ بوجھ ڈالا ہے. جس طرح انہوں نے اب یہ کہا ہے کہ گیس کا سرکولر ڈیٹ کیسے کم کریں گے, 5 روپے بڑھا دیں گے ہم قیمت اس کی ٹیکس کی. اس سے پہلے کچھ عرصے پہلے انہوں نے 8 روپے بڑھائے تھے کہ ہم یہ بلوچستان میں ہائی وے بنائیں گے. آر-وے آج تک بننا شروع نہیں ہوا بلوچستان میں, لیکن وہ 8 روپے ہر مہینے آپ کی اور میری جیب سے جا رہے ہیں. سو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دیکھیں مائنڈ سیٹ نہیں ہے میاں شہباز شریف صاحب کا یا اس پی ڈی ایم حکومت کا کہ جو فنڈامنٹل اسٹرکچرل چینجز لانے ہیں وہ لا سکیں. ورنہ جو ان کو اس وقت 1 پیج سپورٹ مل رہی ہے, جو ان کو اداروں کی جوڈیشری کی تمام سپورٹیں جو ان کو حاصل ہیں, اس میں بھی یہ کچھ نہیں کر گزرے. یہ صرف وقت نکال رہے ہیں. شہباز شریف صاحب جب بھی پاکستان آتے ہیں, میرے خیال سے میٹنگ ضرور کرتے ہوں گے جب آتے ہیں پاکستان تو, لیکن یہ صرف وقت نکال رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, مجھے بتائیے نا کہ ایک کیا سبسٹینشل ریفارمز کیا ہے. آپ یہ بات کر رہے ہیں ہاں بجلی بڑی مہنگی ہے ہم سستا کریں گے, ہاں گیس بڑی مہنگی ہے ہم سستی کریں گے, ہاں ٹیکس بہت زیادہ ہے ہمارا ارادہ ہے کم کرنے کا. تو بھائی کر دو نا, کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اس سے زیادہ اور کیا سپورٹ پیچھے سے مل سکتی ہے؟ پورا 1 پیج تو کھڑا ہوا ہے تمہارے ساتھ, لیکن 1 پیسے کا کام نہیں ہوا, کیونکہ اس سوچ کا فقدان ہے. ان کی وہ سوچ نہیں ہے. ہاں انہوں نے کیا کام کیا, انہوں نے جب فرسٹ کلاس چینی پاکستان میں بک رہی تھی تو چینی برآمد کرا کے مہنگی کروا دی. اس کے بعد پھر خریدی, امپورٹ کری, مہنگی ٹی سی پی کے تھرو مارکیٹ کے ابو ریٹ پہ امپورٹ کری, اور زبردستی کمپنیوں کو بیچا, ان کو پھر نقصان کروایا صارف کمپنیوں کو, اور اب پھر وہ ٹیکس بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے تو آج تک یہ چینی کی بات بتاتے کیوں نہیں ہے کہ چینی کی بات بتائیں گے؟ جو آرمیوں کو 11 کنڈیشنز لگانی پڑی, یہ اس لیے لگانی پڑی ہے کہ آپ نے اپنا کام نہیں کرتے. اگر آپ ایڈلٹس کی طرح ایمانداری سے حکومت چلا رہے ہوتے تو کسی کو کیا ضرورت تھی آپ کی اس میں انٹرفیئر کرتا؟ یہ تو آپ کی سامنے بریچ ہو رہی ہے. لیکن کیونکہ آپ کام نہیں کرتے, آپ بولتے ہیں ہاں ہوگا کرتے رہیں گے, کیونکہ آپ تو بیٹھے ہوئے ہیں ایوانوں کے اندر, حکومت کے اقتدار کے ایوانوں میں. آپ تو پرائیویٹ جیٹوں میں دنیا میں گھوم رہے ہیں حکومت کے خرچے پہ. آپ کو تو فکر نہیں ہے, آپ کو تو یہ نہیں بن سکتا کہ کل آپ کی روٹی کہاں سے آئے گی. لیکن جو فیصلہ آباد کے انڈسٹریل ورکر لے آف ہو گیا رانا احسان کے علاقے میں, یا میرے انڈسٹریل ورکر کراچی کے اندر لے آف ہو گئے, یا اکراس پاکستان خیبر سے کراچی تک, ان کا کیا ہوگا؟ وہ جو 21 سال میں سب سے زیادہ ان امپلائمنٹ ہو گئی, اس کا کیا ہوگا؟ بالکل ٹھیک بات ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل, رانا احسان افضل